افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ اس حوالے سے بہتر معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ کا خلاصہ جو اس میں احکامات بیان ہوئے ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین صورت ہے اور یہ صورت مدنی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم دو حوالے سے ہے، ایک مدنی صورتیں، ایک مکی صورتیں۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات جیسے حج کی آیات یہ مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن بحیثیت مجموعی مفسرین اس کو مدنی صورت قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو احکامات کے حوالے سے مجموعہ بنایا ہے اور نازل فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس صورت مبارکہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑھ لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت جس کو عظیم آیت فرمایا گیا، آیت الکرسی ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان کو سوتے وقت پڑھ لے گا وہ اور اس کا گھر، اہل و عیال سب شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ کبھی بھی ان 2 آیتوں کو چھوڑے بغیر، پڑھے بغیر سوئے گا نہیں، یعنی ان کو کبھی چھوڑے گا نہیں، اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک اللہ رب العزت نے ان آیات کو زمین پر نازل نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم کے قریب یہ 2 آیات عنایت فرمائی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدا، سورۃ مبارکہ کا نام البقرہ ہے اور اس میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس حوالے سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس ابتدائی آیات جو ہے وہ الف لام میم الگ الگ حروف پر مبنی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی اور مفہوم اللہ نے کسی حکمت کے تحت مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کی مصلحت ہے اور اس میں حکمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بعض صورتوں کی ابتدا میں نازل فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گئی تھی، اس کے جواب میں یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت فرمائی گئی، اور یہ فرمایا کہ پڑھنے والا، قاری اور اس پر غور و فکر کرنے والا جب آگے کسی مقام پر پہنچے گا تو اس کے احکامات اور اس کی چیزوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا نہ شروع کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل اسے دھوکہ دے، پھر وہاں وہ شک اور شبے کے اندر پڑ جائے۔ اس لیے ابتدا میں فرما دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے
جس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہدایت ایک کتاب ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے بھی، غیر متقی لوگوں کے لیے بھی۔ قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ غیر متقی اس حوالے سے کہ جب تک وہ اس پر آ نہیں جاتے، ہدایت ان کو نہیں ملے گی، تو قرآن کا پیغام ھذا بلاغ للناس ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے آیا۔ قرآن مجید کے اندر صرف یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہیں، بلکہ یا ایھا الناس کا بھی خطاب ہے کہ اے ساری کی ساری انسانیت، اے سارے کے سارے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بار بار اس کو انسانیت کے حوالے سے بھی خطاب فرمایا گیا ہے۔ متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب، اور پھر یہ متقی لوگوں کا آخرت کا جو انجام ہوگا، فلاح اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ ان کی سماعت پر، بصارت پر مہر لگا دیں گے اور ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ منافقین کا تذکرہ ہوا کہ زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، تو یہ ایک حکمت اور مصلحت کے تحت بھیجا گیا، اور وہاں یہ فرما دیا گیا کہ زمین پر رہتے ہوئے جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، اور پھر اس پر جو عمل کرے گا، آخرت میں اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ملال ہوگا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان سے چلنے والی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت توحید کی دولت کی وجہ سے تھی۔ اس وقت جب کہ دنیا شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، گمراہی کے اندر مبتلا تھی، بنی اسرائیل توحید کی علمبردار قوم تھی، اور توحید کے جھنڈے کو لے کر یہ چل رہی تھی، تو تمام قوموں پر فضیلت اس توحید کی وجہ سے دی گئی۔ فرعون ان کے اوپر مسلط تھا، اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی، اور وہاں سے فرعون کو غرق کر دیا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بحفاظت نکال لیا۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، جن میں من و سلوہ مشہور ہے۔ وادی تیہ میں ایک بادل ان کے اوپر سایہ کرتا، ایک پتھر جس سے ان کے لیے پانی کا انتظام، 12 چشمے اس سے جاری ہو جاتے، ان کا لباس نہ پھٹتا نہ پرانا ہوتا، بلکہ اس بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا رہتا تھا، وغیرہ۔ اس قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان پر عطا فرمائی تھیں، ان کو عطا فرمائی تھیں، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ لیکن یہ قوم بدعملی کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہوتا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے آتے اور کہتے کہ آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم پھر بدعملی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر اس کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا کہ سحر سیکھنے کا رواج ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، باز رکھنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں نازل کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنا کام کیا، تو اس حوالے سحر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ بڑا کام اس کے ذریعے سے یہ ہوتا، زوجین میں تفریق ڈال دینا، کہ یہ جس سے گھرانے کے گھرانے تباہ ہو جائیں اور عداوت کا سلسلہ نسل در نسل شروع ہو جائے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ سحر کے اندر بذات خود کوئی طاقت نہیں، اللہ کا امر اور اللہ کا اذن جب تک شامل نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کریں کہ جو اخلاق کے، ادب کے خلاف ہوں۔ کفار الفاظ کی ادائیگی میں اس طرح حیلے بہانے سے کام لیتے تھے جس کے اندر بے ادبی کا پہلو پایا جاتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرات صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے، ان سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے الفاظ کا دھیان رکھیں کہ بے ادبی کا شائبہ بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بارے فرمایا گیا کہ اس کا امر لازمی رکھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے دو عظیم الشان احکامات ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس شہر کے رہنے والوں کو امن و امان عطا فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے لیے دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کا معیار فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا معیار ہیں، جب تک کہ لوگ ان کے ایمان جیسا ایمان نہیں لائیں گے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی، توصیف فرمائی گئی کہ یہ امت معتدل ہے، امت وسط ہے۔ ان کے احکامات میں ان کو جو احکامات دیے گئے وہ افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ تحویل قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی نازل ہوا۔ پارہ نمبر 2 کی ابتدائی آیات کے اندر بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، مسلمانوں کے لیے، میری امت کے لیے یہ قبلہ ہو۔ دل میں بات تھی، زبان مبارک پر یہ بات نہیں آئی تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کا حال جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لیجئے ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس پر کفار منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ مسلمان قبلے کو بدل لیتے ہیں، اب وہ قبلہ جو پہلے تھا جس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اہل ایمان اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ اس قبلے کے لیے ہو یا اس قبلے کے لیے ہو۔ پھر فرما دیا گیا جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ اہل ایمان سے فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کریں، بے شک اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہیں مختلف طریقوں سے آزمائے گا، اور مختلف طریقے ہوں گے جس میں نقصان بھی ہوگا، جان و مال کا بھی، اور زراعت کا بھی، فصلوں کا بھی، خوف بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آزمائش اور امتحان کی ہوں گی، اور مصیبت میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ قصاص کا حکم نازل ہوا، دیت کا حکم نازل ہوا، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر روزے کے اندر کچھ سہولت دی گئی، بیمار ہو، سفر میں ہو، ادا نہ کر سکتا ہو تو بعد میں پورا کر لے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لینا۔ حج کے احکامات بیان ہوئے، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ دوران حج یہ بڑی عبادت ہے، اس میں ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا ثواب کم ہو جائے یا حج اور حکم جو ہے وہ بالکل باطل ہو جائے، عبادت باطل ہو جائے، اس چیز سے وہ پرہیز کریں۔ اور پھر دعا مشہور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کا بھی ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے اس سے ابتدا کرتے اور اسی پر ہی اپنی دعا کا اختتام فرمایا کرتے تھے۔ ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ وہ دین میں پورے داخل ہو جائیں، جس طرح کے احکامات ہیں ان کو پورا ادا کریں اور مکمل اتباع کریں۔
یہ نہ ہو کہ آدھے اتباع کریں، کچھ کی اتباع کریں، کچھ کی نہ کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اہل و عیال کی ضرورت سے زائد ہو، اسے اپنے والدین پر، عزیز و اقارب پر، ذوی الارحام پر، رشتہ داروں پر، اور غریبوں مسکینوں پر، مسافروں پر، قیدیوں پر خرچ کیا جائے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فتنہ کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا کہ اس سے فساد پھیلتا ہے، امن و امان ختم ہوتا ہے، اور قتل جو ہے وہ تو ایک مرتبہ ہوا، لیکن فتنے کے جو اثرات ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ کافر مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور فرمایا مسلمان مرد اور عورت دونوں سے بہتر ہے جو کافر عورت ہے یا کافر مرد ہے۔ خاص ایام میں عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو قسم اپنے ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اٹھائی جائے اس کا مؤاخذہ ہوگا، اور جو لغو قسم ہو اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ طلاق فرمایا کہ دو ہیں جب تک کہ رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوگا۔ طلاق کے احکامات اور طلاق کی عدت، اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت رضاعت کہ دو سال تک دودھ جو ہے وہ پلایا جائے گا، اور ماں جو ہے جب تک اپنے شوہر کے نکاح میں ہے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ وہ اپنے شوہر سے طلب نہیں کر سکتی، البتہ شوہر جو اسے نان نفقہ دیتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ ہاں، اگر عورت کو طلاق ہو جائے اور بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ وہ طلب کرے تو باپ کو اس کو دینا ہوگا، اور باپ اگر فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے کا نفقہ اس کے ورثاء کے ذمہ ہے، ان کے ولیوں کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ مہر کی ادائیگی یہ بھی ضروری ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ مرد نے جو کچھ دے دیا ہو اسے واپس نہ لے، اگر عورت بھی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے۔ نماز کو قائم کرنے، نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ایک بار پھر درمیان میں دیا گیا کہ یہ طلاق، عدت، مہر وغیرہ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر آدمی پڑھ کر نماز سے غافل ہو سکتا تھا، تو درمیان میں حافظوا علی الصلوات والی آیت لا کر نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ایک بار یاد دہانی کے طور پر عطا فرما دیا گیا۔ جالوت اور مالوت کا واقعہ بیان ہوا کہ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں تھیں، اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض پر فضیلت دی گئی تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کسی کی فضیلت کی وجہ سے کسی نبی کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی، اس کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جہاں دوستی اور لین دین کام نہیں آئے گا، خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، سودے بازی کام نہیں آئے گی۔ آیت الکرسی میں جیسے ذکر ہوا کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کا ذکر تھا۔ دین میں فرمایا کہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اور یہ کفار لوگ جو ہیں یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اللہ تمہیں گمراہی سے نور کی طرف لانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے نمرود کے دربار میں کہا تھا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو وہ اس نے بھی کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، تو اس نے اس کا ایک طریقہ دکھایا کہ ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہ اس پر حیران ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ میں اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو آخرت میں کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین تو مجھے ہے، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ مقرر فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیں اور اس کو کسی پہاڑی پر اونچی جگہ پر رکھ دیں، تو آپ ان کو آواز دیں تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس طرح اللہ آخرت میں مردوں کو زندہ کرے گا
اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اللہ رب العزت انہیں 700 گنا اور اس سے آگے جس قدر چاہے گا اس کا اجر جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس فرصت نہیں تو سائل کو جھڑکا نہ جائے اور سائل کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ معاملے کو سلجھا لیا جائے اور اس کو ٹال دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنی صدقات کو اور مال خرچ کرنے کو باطل نہ کیا جائے، خرچ کرنے کے بعد احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ فرمایا احسان جتانا اور تکلیف دینا اس سے بہتر ہے کہ صدقہ کیا ہی نہ جائے۔ اور اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرنا ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عشر کا بھی حکم ہوا کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ صدقے کے طور پر، صدقہ واجبہ کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ جس طرح کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، اس کی بھی ایک مقدار یعنی 2.5% مقرر ہے، لیکن صدقات نافلہ جو ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان کی کوئی مقدار بھی نہیں اور ان کا کوئی وقت بھی نہیں۔ جس وقت بھی جس قدر بھی چاہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس خرچ کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر قرض فرمایا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ ان لوگوں کی نشانی بیان کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، یعنی جیسے مصلحت ہوتی ہے۔ اگر ظاہری دینے میں مصلحت ہے تو ظاہری دیتے ہیں، خفیہ دینے میں مصلحت ہو تو خفیہ دیتے ہیں، اور دن میں بھی رات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے نہ کوئی ملال ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کو حرام قرار دیا گیا اور بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا، اور جو سود کو چھوڑتا نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سود پر یہ جو وعید آیت میں فرمائی گئی ہے، کسی اور چیز پر، شرک کے علاوہ کسی اور چیز پر اتنی بڑی اور سخت وعید نہیں فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سے بچنا، سود لینے اور دینے دونوں سے بچنا انتہائی ضروری فرمایا گیا ہے۔ ادھار معاملہ جب لین دین ہو تو فرمایا گیا کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور لین دین کا معاملہ کسی مقررہ مدت تک کے لیے ہو تو اس مدت کو لکھ لیا جائے، اور اس لکھنے کے اوپر گواہ مقرر کر لیے جائیں، اور لکھنے والے کے لیے بھی تاکید کی گئی کہ وہ لکھنا جانتا ہے تو وہ صحیح لکھے، اور گواہ کے لیے فرمایا گیا کہ 2 مرد ہوں گے، 2 مرد، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ گواہوں کی شرائط میں رکھی گئیں جو کہ عادل ہونے چاہیے، انصاف کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان گواہوں کو کسی مسئلے میں بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ دور سے آ رہے ہیں وہ گواہ اور ان کے آنے جانے کے اخراجات ہیں تو ان کے آنے جانے کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ اور گواہ کو کہا گیا کہ وہ گواہی چھپائے نہیں، اس لیے کہ معاملے کا تصفیہ اور اس کا حل صحیح گواہی پر ہی موقوف ہے۔ جب تک صحیح گواہی نہیں ہوگی اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہوگا اور معاملے کا فیصلہ صحیح نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں فرمایا گیا کہ مومن ایمان والے اللہ پر، یوم آخرت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی پر تفریق نہیں کرتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی پر اس کی گنجائش اور وسعت سے زیادہ احکامات نہیں ڈالے ہیں، یعنی احکامات بہت آسان ہیں۔ اور یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ دعا کی جائے کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بار نہ ڈال جو اس سے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، یعنی ایسے سخت احکامات جو پہلی امتوں کو دیے گئے تھے وہ احکامات ہمیں اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائے ہیں۔ یہ دین آسان رکھا گیا، شریعت آسان رکھی گئی تاکہ لوگ اس پر سہولت کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اور پھر دعا سکھائی گئی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔